اس کی عظمت پر غور کرو اور وحی کی حقیقت پر غور کرو. اور یہ وحی کا سلسلہ اس طرح نبی علیہ السلام پر 23 سال جاری رہا. 23 سال. اور نبی علیہ السلام اس کا بوجھ محسوس کرتے. عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی کا موسم ہوتا اور جبریل جب وحی دے کر جاتے تو آپ کا پورا جسم پسینے میں نہا چکا ہوتا اور آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں بہتا جیسے پرنالے سے بارش کا پانی گرتا. یہ ثقل آپ نے برداشت کیا 23 سال. اور ایک دن وحی آئی تو آپ کی ٹانگ ایک صحابی کی ٹانگ کے اوپر تھی اور اس کو بوجھ محسوس ہوا. اس نے کہا مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ آج میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یہ وحی کے نزول کی کیفیت اور اس کی عظمت، یہ کوئی معمولی پیغام نہیں ہے. جبریل لاتے تھے، اللہ ان کو بھیجتا تھا، اللہ کا کلام لے کر آتے تھے اور چاروں طرف ملائکہ کا ہجوم اور انوار، روشنیاں، نور، مثل فلق الصبح، جیسا کہ حدیث میں آتا، دن کے اجالے کی طرح چاروں طرف نور ہی نور ہوتا، چاہے وحی کا نزول رات کے اندھیرے میں ہوتا. وہ تو مسیلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا وحی کیسے آتی، تو کہتا ہے کہ فی مثل الظلماء، جب وحی آتی ہے تو چاروں طرف اندھیرے پھیل جاتے. یہ فرق ہے حق اور باطل کا. ہمارے نبی پر وحی آتی، رات کی تاریکی بھی ہوتی تو نور کی تجلیات چاروں طرف پھیل جاتی، ملائکہ کا ہجوم ہوتا. اور یہ کہتا ہے کہ سخت ترین اندھیرے بن جاتے نزول وحی کے وقت، تاکہ اگر کوئی مطالبہ کرے کہ دکھاؤ ہمیں تو میں کہہ سکوں کہ اندھیروں میں تم کیا دیکھو گے، خاک دیکھو گے. حق جو ہے نا اس کے ساتھ نور ہوتا ہے اور باطل اندھیرے کو ترجیح دیتے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے. حق کی شناخت نور کے ساتھ. اب جادوگروں کو دیکھ لو، جادو کا عمل وہ اندھیروں میں کریں گے اور لوگوں سے کالا بکرا مانگیں گے. مسلمان کلمہ گو بھی کالے بکرے کی تلاش میں رہتے ہیں. حقیقت میں یہ شیطانوں کی تضلیل اور ان کے زیر اثر ہیں. جن جنوں اور شیطانوں کے نام وہ ذبح کرتے ہیں انہیں کالا رنگ پسند ہے، انہیں اندھیرے پسند ہے. جادو کا عمل اندھیروں میں ہوتا ہے. بعض جادوگر قبرستانوں میں گڑھے کھود کر اور تاریکی پیدا کر کے وہاں بیٹھ کے اپنے جادو کا عمل کرتے ہیں. اور یہاں حق کا معاملہ تجلیات نور کی چاروں طرف پھیلی ہوئی.